پاکستان کے سب سے بڑے مبینہ طور پہ لینڈ مافیا کے سربراہ ملک ریاض حسین کے بارے میں یہ خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے برطانیہ کے اندر ایک سیٹلمنٹ کی ہے برطانوی کرائم ایجنسی کے ساتھ، جس کے تحت پاکستان کو 19 کروڑ پاؤنڈ کی رقم دی جائے گی۔ میڈیا رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے آج سے چند ماہ پہلے چند سسپیکٹڈ اکاؤنٹس کو انویسٹیگیٹ کیا، پھر اس کے بعد ان اکاؤنٹس کو منجمد کیا گیا۔ ان اکاؤنٹس کو فریز کرنے کے بعد ملک ریاض کی جانب سے باقاعدہ طور پہ ایک سیٹلمنٹ کی گئی، اور اس سیٹلمنٹ کے اندر ون ہائٹ پارک پر ایک بہت ہی لگزوریس اور خوبصورت 5 کروڑ پاؤنڈ کا ایک فلیٹ موجود ہے، وہ بھی اس سیٹلمنٹ کا حصہ ہے۔ یہ کارروائی 2017 کے کرمنل فائنانس ایکٹ کے تحت کی گئی۔ اس کارروائی کے بعد ایک بہت بڑی ڈبیٹ کا پاکستان کے اندر آغاز ہو چکا ہے، لیکن اتنی بڑی ریکوری اور اتنی بڑی اماؤنٹ پاکستان کو ملنے پر خاموشی ہے۔ پاکستان کے میڈیا کو سانپ سونپ گیا ہے۔ پاکستان کی حکومت، جس کے وزراء کو ڈبل زبانیں لگی ہوئی ہیں اپوزیشن پر تنقید کرنے کی، اور وہ عمران خان صاحب جو چور اور ڈاکو کی گردان کرتے رہتے ہیں، وہ بھی مکمل طور پہ خاموش ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ اکاؤنٹ فریز کیوں کیے گئے؟ یہ کس کا پیسہ تھا؟ کیا یہ منی لانڈرنگ تھی؟ کیا یہ غیر قانونی طریقے سے پیسہ لیا گیا؟ یہ ایک عام پاکستانی کو لوٹ کر یہ پیسہ بیرون ملک منتقل کیا گیا؟ آخر اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے؟ اور یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ اینٹی کرپشن ایک ایگریمنٹ ہوا تھا پاکستان کے درمیان اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے درمیان، یہ اسی سلسلے کی کنٹینیوٹی ہے۔ ون ہائٹ پارک کے بارے میں ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ اپارٹمنٹ 2016 میں حسین نواز کی ملکیت تھا، جس کو ملک ریاض صاحب نے خریدا تھا۔ اب ملک ریاض صاحب بنیادی طور پہ ایک لالی پاپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ جو کراچی بحریہ ٹاؤن کراچی کا پروجیکٹ ہے، جس کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کلیم کیا تھا کہ ایک فیصلہ دیا تھا جس کے اندر ایک سیٹلمنٹ کی گئی تھی، جس میں کہ 460 ارب روپیہ بحریہ ٹاؤن کو فائن کیا گیا تھا، اور بحریہ ٹاؤن نے فائن پے کرنے کے لیے تیار تھا۔ یہ بنیادی طور پہ وہ رقم ادا کرنے کے لیے ان پراپرٹیز کو بیچا گیا۔ مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر پراپرٹی کو سیل کیا گیا ہے اور 19 کروڑ پاؤنڈ کی رقم حاصل کی گئی ہے، تو اس کے لیے برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی کا رول کیا ہے؟ کیا وہ وہاں پہ پراپرٹی کی لین دین کے اندر یا پراپرٹی بیچنے کے اندر کوئی مدد فراہم کرتی ہے؟ تو اس کا سمپل سا جواب ہے نہیں۔ بنیادی طور پہ اس ایجنسی کا رول یہ ہے کہ جو غیر قانونی طریقے سے پیسہ برطانیہ کے اندر لایا جا رہا ہے، اس کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے، اس پیسے کو روکنے کے لیے یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اب جہاں پر برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کی یہ اب تک کی سب سے بڑی کارروائی ہے، تو وہیں یہ پاکستان کو ملنے والی بیرون ملک سے سب سے بڑی ریکوری ہے، جو کہ پاکستانی رقم کے مطابق تقریباً 38 ارب روپے سے زائد کی رقم بنتی ہے۔ اب یہ رقم پاکستان کے اندر آ تو رہی ہے، مگر یہاں پر وہ خوشی نظر نہیں آ رہی، وہ سیلیبریشنز نظر نہیں آ رہی۔ ایک تھیری یہ پیش کی جا رہی ہے کہ بنیادی طور پہ یہ رقم ملک ریاض صاحب کی نہیں ہے، یہ رقم ہے میاں نواز شریف صاحب کی سیٹلمنٹ کی، جو انڈائریکٹ طریقے سے پاکستان کی گورنمنٹ کو دی جا رہی ہے، اور اس میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک اہم کردار ہے۔ اور اسی وجہ سے اس سیٹلمنٹ کے حوالے سے صرف اتنا تو بتایا گیا کہ یہ رقم 19 کروڑ پاؤنڈ کی پاکستان کو ملے گی، مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ آخر کیس کے میرٹس کیا تھے، یہ پیسہ کیسے منتقل کیا گیا، اور اس میں غیر قانونی عمل کیا تھا۔ تو اب تک ہمیں یہ باتیں نہیں پتہ۔ مگر دوسری جانب پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ یہ وہی ملک ریاض صاحب ہیں جو فائلوں کو پہیے لگانے کے ایکسپرٹ ہیں پاکستان کے اندر، یہ وہی ملک ریاض ہیں، یہ ریاض ٹھیکیدار ہیں جو کہ ملک ریاض بھی بنے ہیں، جن کی نیکیاں 5 منٹ میڈیا ڈاکومنٹری کے ذریعے ہمیں ایڈورٹائزمنٹ کی مد میں دکھاتا ہے۔
یہ وہی ملک ریاض صاحب ہیں جن کے کاروبار کرنے کے نسخوں کو پاکستان کے موٹیویشنل ٹرینر اور کالم نویس گلوریفائی کر کے لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ جب آپ اللہ کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں تو پھر آپ ملک ریاض بنتے ہیں اور ملک ریاض جیسی ترقی کرتے ہیں. تو ان کو ایک گلوریفائی ماڈل کے طور پہ پیش کیا گیا. لیکن پاکستان میں بعض ٹی وی چینلز ایسے ہیں جنہوں نے اس مبینہ لینڈ گریبر کا اور لینڈ مافیا کا چہرہ بے نقاب کرنے کی بھرپور کوشش کی اور اس سٹوری کو بھی وہ کسی حد تک مین سٹریم میڈیا کے سامنے لے کر آئے. لیکن پاکستان کا میڈیا وہ کیوں ملک ریاض کو بے نقاب کرے گا، ملک ریاض کی کرپشن کو سامنے لائے گا، اس کے قبضہ مافیا کو، مبینہ قبضہ مافیا کو بے نقاب کرے گا؟ کیونکہ میڈیا کو تو ڈبل پیٹ لگا ہوا ہے. ملک ریاض صاحب اربوں روپے کے ایڈز دیتے ہیں اور یہ کمرشل میڈیا ہے. اور وہ ٹی وی چینلز کیوں دکھائیں گے؟ ان کے آنرز خود کیا کام کرتے ہیں؟ پاکستانی میڈیا کے بارے میں اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ میڈیا سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے بنا ہے، انفارم کرنے کے لیے بنا ہے، انٹرٹین کرنے کے لیے بنا ہے، تو یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے. یہ کیپٹلسٹ میڈیا ہے. یہاں پہ میڈیا آنرز کھربوں روپے کے کاروبار کرتے ہیں اور ان کھربوں روپے کے کاروباروں کو، اس بلیک اکانومی کو مبینہ طور پر سیکیور کرنے کے لیے، پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک ڈاگ کو ہائر کر لیا ہے، واچ ڈاگ کو ہائر کر لیا ہے، جس کا نام ہے میڈیا، جس کا نام ہے ٹی وی چینلز. تو یہ جو ٹی وی چینلز کے مالکان ہیں، یہ بنیادی طور پہ مافیا کا ایک دوسرا تعارف ہے. میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو میجورٹی یہاں پہ بزنس کمیونٹی کے لوگ آئے ہیں، ان کا بنیادی مقصد اپنے بزنس کی پروٹیکشن ہے. وہ ٹیکس سسٹم سے بچنا چاہتے ہیں، وہ ریگولیشن سسٹم سے بچنا چاہتے ہیں، وہ جو رول آف لا کی ڈومینز ہیں ان سے بچنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی ایک سٹوری کے طور پہ پاکستانی میڈیا کا رول، ایک نیگیٹو رول ہمارے سامنے موجود ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری جو دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستانی حکومت کیوں خاموش ہے. پاکستان کی گورنمنٹ کو تو جشن منانا چاہیے، سیلیبریٹ کرنا چاہیے. وہ اس لیے خاموش ہے کہ ملک ریاض صاحب سب کے دوست ہیں. ملک ریاض صاحب ایک انویسٹر ہیں، وہ پیپلز پارٹی میں بھی پائے جاتے ہیں، وہ پی ایم ایل این میں بھی پائے جاتے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے اندر بھی انویسٹر کے طور پہ موجود ہیں. اور اس سے بڑھ کے کہ پاکستان کی جو پرماننٹ گورنمنٹ ہے، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ملک ریاض صاحب ان کے بہت فیورٹ ہیں. پاکستان کے جو اسٹیبلشمنٹ کے ریٹائرڈ بیجوں والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کے ملازم ہوتے ہیں، وہ ان کے ادارے کے اندر کام کرتے ہیں، ان کی پوری ہیرارکی ہے. تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت کیسے یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ وہ اپنے اتنے بڑے محسن کو، اتنے طاقتور شخص کو وہ بے نقاب کریں اور ایکسپوز کریں. لیکن دوسری طرف ایک بڑا اہم سوال یہ بھی ہے کہ جو پیسہ غیر قانونی طریقے سے مبینہ طور پہ برطانیہ بھیجا گیا اور اب اس کی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے، کیا وہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے کہیں سپریم کورٹ کو اس مد میں تو نہیں جمع کروا دیا جائے گا کہ جناب یہ جو 460 ارب کا ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں سے یہ 38 کروڑ کی اماؤنٹ ہم دے رہے ہیں؟ تو ابھی تک ہمیں اس معاملے میں بھی کسی قسم کی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. بٹ ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے اندر جن لوگوں کو انسانیت دوستی کے طور پہ بتایا جا رہا ہے، جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ دسترخوان چلاتے ہیں، جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہ اولڈ ہاؤسز کو رن کرتے ہیں، یہ یتیم اور بے سہارا لوگوں کا سہارا بنتے ہیں، یہ ان کا علاج کرواتے ہیں، یہ مستحق افراد کی مدد کرتے ہیں، کوئی قدرتی آفت ہو جائے یہ وہاں پہنچتے ہیں. تو ان کا جو دوسرا چہرہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستانیوں کو ہی لوٹتے ہیں، پاکستان کی ہی دولت کو باہر منتقل کرتے ہیں. اور جن لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے مبینہ طور پہ بحریہ ٹاؤن بنا، کاش کہ کوئی ان کی بھی آواز بنے، کوئی عدالت، کوئی فورم، کوئی پاکستان کا میڈیا ان کے بارے میں بھی بات کرے. لیکن ایک بکاؤ میڈیا، ایک پیڈ میڈیا، ایک کرپٹ میڈیا، ایک مافیا سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ ان حقائق کو سامنے لے کر آئے گی. تو آئی تھنک کہ آج بحریہ ٹاؤن ریاض ٹھیکیدار جس نے ارسلان افتخار کو ٹریپ کر لیا، جس نے میڈیا گیٹ اسکینڈل ایک بڑا مشہور دنیا نیوز کے اوپر آیا مہر بخاری اور مبشر لقمان کے حوالے سے، وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے یہاں پہ لوگوں کو خریدا جاتا ہے، کس طریقے سے لوگوں کی قیمتیں لگوائی جاتی ہیں.
یہ تعارف ہے پاکستان کے اندر ایک بلیک اکانومی کو رن کرنے والے صاحب کا، اور یہ وہی صاحب ہیں، یہ اس وفد کے اندر بھی شامل تھے جب ملک ریاض صاحب سے کاروباری طبقے نے ملاقات کی، بڑے بڑے بزنس کمیونٹی کے لوگوں نے ملاقات کی، جس میں کمپلینٹس کی گئیں نیب کے رویے کے بارے میں، حکومت کے بیہیویئر کے بارے میں۔ تو ان کی ایکسیس اتنی ہے کہ یہ پاکستان کے پاورفل کوریڈورز کو مینج کر لیتے ہیں۔ تو یہاں آپ کو پتہ لگنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر مافیا کی سرپرستی کون لوگ کرتے ہیں۔ پاکستان کی حکومت بھی اس مافیا کا نام لینے سے ڈرتی ہے، پاکستان کا میڈیا بھی مافیا کا نام لینے سے ڈرتا ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی اس مافیا کا نام لینے سے ڈرتی ہے۔ لیکن ایٹ لیسٹ ایک لیسن ہے ایک عام پاکستانی کے لیے، جس کو ایک کرپٹ، ڈس آنیسٹ ایک مافیا کے سربراہ کو گلوریفائی کر کے آپ کو اور آپ کے بچوں کو اور آپ کے مستقبل کو جو ایک پریمیم لائف سٹائل کے نام پہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے، جو رول ماڈل دیا جا رہا ہے، وہ رول ماڈل کتنا بھیانک ہے۔ تو اپنے بچوں کو محنت، آنیسٹی اور انٹیگریٹی سکھائیے گا، لیکن ملک ریاض جیسے رول ماڈل ان کو ضرور بتائیں، لیکن نشان عبرت کے طور پہ بتائیں۔ ان کے اس سیاہ چہرے کو مبینہ طور پہ جو اس سٹوری کو پڑھ کے بظاہر لگ رہا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو ضرور ایجوکیٹ کریں۔ لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آج پاکستان کے لیے بڑا دن ہے۔